آپ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کچھ بھی معاشرے کے اندر پیش آ رہے ہیں آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، بطور خاص چھوٹی سی بچیوں کے ساتھ حیوانگی اور درندگی، ان کی کیا وجوہات ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں پھر سیاست کرنا یا اس کو مذہبی عینک سے دیکھنا کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیے، بات صحیح ہے بالکل کہ آج جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اندر خاتون کے حوالے سے ہو، جوان بچیوں کے حوالے سے ہو، چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کے حوالے سے ہو، درندگی کا مظاہرہ ہو یا چھیڑخانی کا، یہ سب بڑے ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہی نہیں، لائق تعزیر ہے اور قابل سزا ہے۔ یہ آپ نے وجوہات کے بارے میں پوچھا ہے، میں کیا وجوہات بتاؤں؟ ایک ہو تو گنوایا جائے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے نکل کر کے ایسی راہ پہ چل پڑے ہیں جہاں پہ صرف پیاس ہی لگ سکتی ہے، اور پیاس لگنے کے بعد پھر پیاس بجھانے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اسے کس طریقے سے بتایا جا سکے۔ اب مان لیجیے آج کے وقت میں ایک تو کھلا پن کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے، بے محابہ تعلیم کے نام پہ ہو، آؤٹنگ کے نام پہ ہو، سیر سپاٹے کے نام پہ ہو، لڑکا لڑکی کا ملنا جلنا، یہ کیا ایک طریقے کی ہوس کی آگ ہی تو بھڑکاتی ہے۔ الٹے سیدھے واہیات لباس کا اختیار کرنا، یہ کیا ہے آخر؟ اسی طریقے سے بڑے بزرگوں کے بیچ بیٹھنا، ماں باپ کے پاس وقت دینا، یہ سب جا چکا۔ اب اس کی بجائے ہم ورچوئل دنیا میں رہتے ہیں، سوشل سائٹ میں، یہاں وہاں، ان سب چیزوں میں کیا کیا بھری ہوئی ہیں وہ سب آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں اس سے۔ ہاں جی صحیح بات ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ لباس کو ضرور لاتے ہیں کہ تنگ لباس، چست لباس، اور یہ لڑکا لڑکی کا ملنا جلنا، یہ تو بڑوں کے اندر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ان کو ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ آخر اس میں کون سا لباس کی بات آتی ہے؟ اور ان کے جسم کے تو کچھ ایسے اعضاء یا ساخت نمایاں بھی نہیں ہوتے ہیں جو کسی کے لیے بھڑکیلا ہو۔ معاف کیجیے گا، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں آپ کو۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دھوپ کے اندر آپ چل رہے ہیں، اور کہیں آپ نے شربت کا بوتل دیکھا یا شربت کا گلاس دیکھا۔ ایک تو اندر سے آپ کو جو پیاس لگی، اور اوپر سے آپ نے شربت کو دیکھا، آپ کے اندر تیزی بڑھتی ہے پیاس کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پیاس بجھاؤں، لیکن آپ کی جیب میں یا تو کہہ لیجیے اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کو لے کے پی سکیں، یا آپ سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ میں اسے لے نہیں پاؤں گا جھپٹا مار کر کے، تو آپ لے نہیں پاتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے، چنانچہ آپ محلے کے گلی میں یا چوک چوراہے پہ یا سڑک پہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو کہہ لیجیے نالے کے پاس بھی نل کا لگا ہوا مل جائے اور اس سے پانی رستا ہوا دکھا دے، اگر آپ کو لگے کہ نہیں پانی یہاں سے مل جائے، میں پیاس بجھا سکتا ہوں، تو آپ کچھ نہیں دیکھیں گے کہ نالی کے پاس ہے، عام چوراہے کا نل ہے، بلکہ آپ پیئیں گے پانی کو۔ آپ کی پیاس اٹھی کہاں پہ، وہ پیاس بڑھی کہاں پہ، اور جا کے بجھ کہاں پہ رہی ہے؟ ٹھیک یہی آپ جو لوگ بھی سائیکولوجسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ گھنونے اور گندے غلیظ خیالات آتے کب ہیں، اور پھر جا کر کے اس کو پوری کرنے کی جب ان کو نوبت آتی ہے یا کہیں پہ ان کو موقع مل جاتا ہے تو پوری کیسے کرتے ہیں؟ یہ یقینی بات ہے، بڑوں کو دیکھ کر کے، بڑی بچیوں کے ساتھ رہ کر کے بھڑکتے ہیں، ان کی شہوت اور ان کی ہوس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن وہ بڑی بچیاں شعور والی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا نام ہے کہ اس کا ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، اس سے زیر ہو جائے، زبر نہ ہو سکے، اس سے لڑ نہ سکے، تو وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جو ہوس اس کے اندر اٹھ چکی ہوتی ہے، جو آگ اس کو لگ چکی ہوتی ہے، وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے معصوم کلیوں کو پکڑ لیتے ہیں، جنگلوں میں ہو، گلیوں میں ہو، یہاں پہ ہو، وہاں پہ ہو۔ یہ اصل اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر آخر معاشرہ ایک زمانے سے چلا رہا ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ جائیے، سارے قصے کہانی آپ کو تاریخ میں ملتی ہے، لیکن اس طریقے کا گھنونا معاشرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ماں باپ ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تہذیب و تمدن، معاشرے کا عدم اختلاط، لڑکا الگ لڑکی الگ، اور ایک بالغ ہونے تک کہہ لیجیے کہ بالکل الگ تھلگ سارا نظام تھا، کپڑوں کا نظام تھا، اپنا تہذیب و شائستگی تھی، آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس کا جو چکر چل پڑا ہے، اس کی کوئی عمر نہیں رہی، اب 7 سال 8 سال کی عمر ہو رہی ہے، ایک ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے وجوہات کے بارے میں پوچھا نا کہ وجوہات کیا ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ یہ بے محابہ ملنا جلنا، کپڑوں کے حوالے سے بے احتیاطی کا برتنا، اور پھر کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس کے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان سب کے اوپر کوئی دھیان نہ دینا۔ اور یقینی بات ہے کہیں نہ کہیں پہ انسان ہے، فطرت ہے اس کی، ہر چیز کی اپنی بھوک ہوتی ہے، اور انسان جب بڑا ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، تو وہ ایک جنسی بھوک جس میں آتی ہے، پیاس آتی ہے، اور وہ جب بھڑکتی ہے تو اگر
اس کو لگتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جہاں پہ اس کا زور چل سکتا ہے وہاں پہ جا کر کے پیاس بجھاتے ہیں، جو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ دوسری چیز آپ نے پوچھا کہ اس کو مذہب کے عینک سے دیکھنا کیسا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ یاد رکھیے پیاس پیاس ہوتی ہے، جو مثال میں نے آپ کو نلکے کی دی ہے نا، جس کے اندر بھی پیاس اٹھتی ہے اور بجھانے کی اس کو نوبت آ جائے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نل کا ہندو کا ہے کہ مسلمان کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نالی کے پاس ہے یا کسی صاف ستھری جگہ پہ نصب ہے یا لگا ہوا ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کو پیاس بجھانے سے فقط اپنا ایک سروکار ہوتا ہے اور وہ پیاس بجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی آج اس کو ہندو مسلم کر رہے ہیں وہ انتہائی درندے قسم کے ہیں، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہے یہ مخلص نہیں، وفادار نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے کر کے گویا کہ ان کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں، لائسنس دے رہے ہیں کہ آج تم نے اس کے ساتھ کیا، جب یہی بھوک تمہاری، یہی پیاس تمہاری پھر جب تمہارے اندر سے ابال مارے تو تم ہمارے گھر پہ بھی ایسا آ کے کر لینا۔ اور یاد رکھیں آج تو ان کے پاس ایک جواز بھی ہے انسانیت کے ناطے پہ آواز اٹھانے کی، کل وہ جواز بھی کھو چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کو مذہب یا سیاست کہنے سے دیکھنا بالکل غلط ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی انسان اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر انسانیت ہوگی۔ آپ لوگوں نے اچھا سوال کیا ماشاء اللہ، چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا، بس سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ۔